دست حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج پہلی مرتبہ میں اس جگہ پر حاضر ہوا ہوں۔ میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری فلک شیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا، کافی پرانا ان کے ساتھ تعلقات تھا میرا، تو فرمایا کہ آپ نے تشریف لانا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں پہنچ چکا ہوں۔ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سی آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ کی تقریباً گفتگو کروں گا، لیکن اسی دوران آپ حضرات نے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ کوئی مفتی عالم فاضل نہیں ہو، سارا دن میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، اور صاف ظاہر ہے طالب علموں کو پڑھانا اور پھر بزرگوں کے سامنے آ کر ایجنٹوں کے سامنے، کسانوں کے سامنے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی خطیبانہ میرا رنگ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمیشہ دین کے ساتھ محبت کیا کریں۔ الحمدللہ قاری صاحب جانتے ہیں کہ مجھے تقریباً اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ یہ پیچھے ہمارے جاننے والے بھی راجہ رام کے بھی کچھ ہمارے دوست تشریف لائے، تو یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 6 سالوں کے اندر میں ایک مرتبہ بھی دوران کلاس قرآنی پہ نہیں گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی 9 لڑکے جنہوں نے دورہ حدیث تک مکمل میرے پاس پڑھا ہے کتابیں، اور 9 سال اس سال لڑکے جو ہے نا وہ فارغ التحصیل ہو گئے۔ باقی رہا کہ گفتگو وہ ہر جمعہ کل خانیوں کے اوپر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کانوں سے بات سنتے ہیں، دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ لاکھ روپیہ ہمارے پروگراموں پہ خرچ ہوتا ہے، نعت خانیوں کے اوپر۔ آج ہماری حالت یہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ ہماری حالت یہ ہے، انشاءاللہ میں بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خطیب آتا ہے نا تقریر کرنے کے لیے، وہ 40 ہزار میں بک کے آتے ہیں، 40 ہزار میں بک کر خطیب آتے ہیں۔ اور جو نعت خواں ہوتا ہے، نعت خواں کو آپ دیکھ لیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کے لباس اور کنجر کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ باقی رہ گئے نقیب محفل۔ نقیب محفلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ میراثی قسم کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے کلابے ملا دینے آسمان سے زمین تک۔ باقی رہ گئی صرف عوام۔ عوام کا صرف ایک ہی کام ہے کہ نوٹ پھینکنا ہے، بس۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ چلو ختم شریف کا ٹائم کتنے بجے ہوگا، بس ہم نے بیٹھنا ہے، توجہ نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیں، اس وجہ سے ہمارے پروگراموں میں وہ اثر نہیں رہتا۔ تو میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بس اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کی مجلس میں ایک شخص آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کا صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا تھا، حضور واز فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ کسی کا شوق ہے جنتی بندے کو دیکھنے کا؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور جی ہاں، ہم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابھی جو بندہ سب سے پہلے محفل میں آئے گا دروازے پہ نظر رکھو، جو بندہ سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہے، کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ہماری نظریں دروازے پر، اچانک ایک بابا آیا، سفید رنگ کا لباس تھا، سفید امامہ شریف تھا، بالکل سادہ بندہ تھا، اے جتی اڑیے او کچھ پہ بدائی۔ وہ آیا حضور کی مجلس میں، سونڈ بند کر دیا،
وہ حضور کی مجلس میں آیا، چند لمحے وہ بیٹھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے اس بابے کو دیکھ لیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اگلے دن ہم پھر حضور کی مجلس میں تھے، آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا میرے غلاموں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا بندہ نواز ضرور دکھائیے۔ فرمایا نظریں دروازے پہ رکھو۔ ہم نے نظریں دروازے پہ رکھی، ہم نے کیا دیکھا؟ وہی کل والا بابا آج پھر آیا، وہی انداز، وہی سٹائل ہے اس کا۔ حضور کی مجلس میں چند لمحے وہ بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا۔ تیسرے دن میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا بندہ نواز ضرور دکھائیے۔ فرمایا نظریں دروازے پہ رکھو۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نظریں دروازے پہ رکھی، کیا دیکھا؟ وہی کل اور پرسوں والا بابا آج پھر آیا، آ کر حضور کی مجلس میں چند لمحے بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا، میں بڑا حیران ہوا، ایک ہی بندہ 3 دن حضور کی مجلس میں آیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کتنا نمازی ہوگا، سارا دن روزے رکھتا ہوگا، کتنا غازی ہوگا، بڑی اس کی عبادتیں ہوگی۔ تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ جب اٹھ کے چلا گیا نا حضور کی مجلس سے، میں نے اٹھ کے جا کے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چلتا تھا، میں چل پڑتا تھا، وہ دیکھتا تھا، میں بھی رک پڑتا تھا۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر میں چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کا پیچھا اس لیے کیا، پتہ نہیں یہ عمل کیا کرتا ہے، یہ گھر جائے گا، میں بھی اس کے گھر جاؤں گا، دیکھوں گا کس وجہ سے حضور نے اس کو جنتی کہا۔ یہ حریص تھے صحابہ اکرام اس معاملے کے اندر۔ وہ جب اپنے گھر گیا تو صحابی رسول فرماتے میں نے پیچھے سے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ حضور کا غلام باہر نکلا، تو میں نے کہا کہ مسافر ہوں، 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اور عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں سے نا کوئی مہمان آوے تے بال کو بھیجو بیر کون ہے تے او کو آتا ابا گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم تو جھوٹ اس طرح بولتے ہیں، لیکن حضور کے غلام جو عرب والے تھے بڑے مہمان نواز تھے۔ اس نے کہا جی حضور آپ آئیے۔ اب صحابی رسول فرماتے ہیں میں حضور کے غلام میں 3 دن رہا۔ کتنے دن رہا؟ 3 دن۔ سارا دن وہ کھیتوں میں حضور کا غلام کام کرتا تھا، میں اس کو دیکھتا رہتا تھا، پتہ نہیں یہ عمل کیا کرتا، لیکن کوئی خاص وہ عمل سارا دن نہیں کرتا تھا۔ نماز 5 گانا پڑھتا تھا، نماز تہجد کا معمول تھا، جب صبح ہوتی نا نماز تہجد پڑھتا، نماز عشاء پڑھتا جاتا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پوری رات یہ جاگے گا، لیکن نہیں، پوری رات وہ سویا رہتا تھا۔ میں بڑا حیران بھی، کمال کا بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ تو ساری رات سوتا رہتا ہے۔ حدیث کے ایک لفظ ہے اے سویرے جو سراغ کر کے نا مکوڑے درا نامی ہونے اٹھ سی نماز پڑھ سی، لیکن نہیں، ساری رات وہ سوتا رہتا تھا۔ میں 3 دن اس صحابی رسول کے گھر میں رہا، میں نے اس کے ہر عمل کو نوٹ کیا۔ وہ جاگتا تھا، میں بھی جاگتا تھا، وہ سوتا تھا، میں جاگتا تھا۔ میں اس کا عمل دیکھوں کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو جنتی کہا۔ وہ صحابی رسول فرماتے 3 دن میں اس کے گھر میں رہا۔ میں نے سوچا اگر نماز 5 گانا یہ پڑھتا ہے تو وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر جنتی ہونے کا معیار یہ ہے کہ والدہ کی خدمت کرتا ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر جنتی ہونے کا معیار یہ ہے نماز تہجد پڑھتا ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کس کی بنیاد پہ حضور نے اس کو جنتی کہا؟ اب توجہ کرنا، 3 دن کے بعد جب میں اس کے گھر سے نکلنے لگا نا تو وہ حضور کا جو غلام تھا اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، کہا جناب والا آئے تھے تو بڑے خوش تھے، جا رہے ہو تو کبڑیج گئے۔ جی بولو، جا رہے ہو تو بڑے کبڑیج گئے، ناراض ہو کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے 3 دن تو حضور کے دربار میں گیا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا گیا تھا۔ اور 3 دن حضور نے تجھے جنتی کہا کہ نہیں؟ اس غلام نے کہا جی ہاں کہا تھا۔ کہا میں اس دن سے تیرا پیچھا کر رہا ہوں، میں تیرے گھر میں آیا ہی اس لیے تھا کہ میں تیرا عمل دیکھوں، لیکن میں نے تیرا کوئی عمل نہیں دیکھا کہ تیرے اندر تو ہو اور ہمارے اندر نہ ہو۔ نماز 5 گانا تو پڑھتا ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز تہجد تو پڑھتا ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، والدہ کی خدمت جس طرح تو کرتا ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نے تجھے جنتی پتہ نہیں کس وجہ سے کہا۔ اب اس صحابی رسول کے جملے سنو۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ میں تجھے پھر بتاؤں وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی کہا۔
میں نے کہا فٹ بتاؤ، میں تو آیا اس لیے تھا۔ حدیث کے لفظ ہے اشار بالقلب، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ دل دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھا ہے۔ کہا آج تک اس دل کے اندر کسی مومن کے بارے میں کھوٹا پن نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ بس اس دل کے اندر نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ لالچ ہے، نہ عداوت ہے۔ یہ جو دل ہے ہر مومن کے بارے میں صاف ہے۔ یہی وہ میرا عمل ہے جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی کہا۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن بھائی کے لیے دل میں کھوٹ ہے، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، دل کے اندر بغض اور عداوت ہے۔ مکان ایک ہے بھائی، دو ہیں، درمیان میں دیوار ہے، نفرتیں ہیں، لیکن یاد رکھو جب تک یہ دل صاف نہیں ہے بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں لوگوں کے اندر عیب دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم خود بیٹیاں والے ہیں، کسی کی بیٹی گھر سے چلی جائے نا، ہم چوکوں میں بیٹھ کے اس کی عزت کا تماشا اڑاتے ہیں۔ کیا ہماری بیٹی نہیں ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت اچھلے، وہ بدنام ہو۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنی گال کا چٹی بیج گال، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہ بندہ گندا ہے، انگلی ایک ہم اس کی طرف کرتے ہیں لیکن 3 انگلیاں بندے کی اپنی طرف بھی ہے۔ تیرے جسم کا حصہ کہتا ہے اگلے کو گندا کہنے والے، تیری انگلیاں 3 مرتبہ تجھے کہتی ہیں گندا وہ نہیں ہے، گندا تو ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے عیب کو اچھالتے ہیں۔ لیکن آؤ، میرے حضور کے غلاموں کا انداز کیسا تھا؟ نماز کا وقت تھا، جماعت ہونے کے قریب تھی۔ کیا ہونے کے قریب تھی؟ بالکل جماعت کا ٹائم بالکل قریب تھا۔ حضور مصلی پر تھے، حضور کے سارے غلام پیچھے موجود تھے۔ اچانک کسی کی ہوا نکل گئی۔ صاحب ذرا بساؤ کا بندے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، نماز کا جماعت ہونے والی ہے، حضور مصلی پر ہے، جماعت میں سے یوں سمجھ لو 1-2 منٹ باقی ہے، اچانک کسی کی ہوا نکل گئی۔ حضور بھی مصلی پر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود بالکل حضور کے پیچھے ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں عیبوں کے اوپر پردہ کیسے ڈالا جاتا ہے۔ جب کسی کی ہوا نکلی نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے پیچھے دیکھا کوئی بندہ اٹھے گا، لیکن کون اٹھتا؟ صاف ظاہر ہے جو اٹھتا تو عزت نفس ہر بندے کو عزیز ہے، تو کوئی کیا کہے گا اسی بندے کی ہوا نکلی ہے، اس کی تو بے عزتی کی بات ہے، لیکن صاف ظاہر نکلی تو کسی کی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا نا کوئی بندہ نہیں اٹھ رہا، صاف ظاہر ہے عیب تھا، لیکن آپ نے سوچا ہو سکتا ہے نماز شروع کر دی جائے، وہ بندہ بے وضو ہی نماز میں شروع کر دے۔ عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، اب توجہ کرنا، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، جب دیکھا نا کوئی بندہ نہیں اٹھ رہا، سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم سارے نیا وضو نہ کر لیں؟ جی بولو جا، آپ اجازت دیں ہم سارے نیا وضو نہ بنا کر آئیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ سارے نیا وضو بنا کر آؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے سب کو یار آؤ تازہ وضو بناتے ہیں۔ اب جس بندے کی ہوا نکلی ہوگی وہ بھی تو گیا ہوگا یا نہیں، اس نے بھی وضو کیا ہوگا یا نہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود واپس آئے میرے حضور اتنے خوش ہوئے کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا کسی بندے کی ہوا نکلی ہے، مگر عبداللہ بن مسعود نے ایک ہیلا کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود تو نے میرے امتی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اگر قیامت تک تو کوئی عمل خیر نہ بھی کرے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو ہم لوگوں کے عیب بڑے اچھالتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت انڈیا کے اندر بہت بڑے ولی ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، آج تک انڈیا کے اندر بھی اس قسم کا ولی پیدا نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے پیارے بزرگ تھے لیکن آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ پر کسی نے جادو کر دیا، اور یاد رکھیں جادو کے اثرات ہوتے ہیں، حضور کے اوپر بھی جادو ہوا تھا۔ تو جب جادو کیا نا تو آپ کا جو جسم تھا آئے دن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ تو غلاموں نے عرض کی حضور کمال کے شخص ہیں آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، آپ کہیں تو میں کسی جادو توڑ کو بلا لاؤں تاکہ وہ آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، اس نے ضد کی نہیں کہ حضور آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا چلو لے آؤ۔ جب جادو توڑ آیا اس نے یہ دم درود کیا، 2-4 پھونکے شوکے مارے، آپ کے جسم سے کچھ بال اور کانٹے نکال دیے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب جادوگر جانے لگا نا تو ہنسنے لگا، اس نے کہا اتنے بڑے ولی ہیں اور پتہ نہیں ہے جادو کیا کس نے ہے۔ دل میں وہ سوچنے لگا
اور اس نے حضور خواجہ محبوب الہی کو کہا حضور اگر آپ کہیں میں اس بندے کا نام نہ بتا دوں جس نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، اس بندے کا نام بتا دوں؟ تو حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی دیکھ کر مسکرا گئے، فرمایا ظالم تو کیا سمجھتا ہے نظام کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، لیکن میں حضور کی امت کو ننگا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ننگا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میری 70,000 ابدالوں سے ملاقات ہوئی۔ کتنے ہزار؟ 70,000 غوث کتب ابدال۔ میں نے سب سے پوچھا فقیری کیا ہے، فقیری کیا ہے؟ مجھے سب نے یہی ایک جواب دیا، حضور کی امت کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا نام فقیری ہے۔ آج تو آج کے جو پیر ہیں مولوی ہیں وہ تو چغل خور ہے۔ اگر ایک مریدنی آ کر گھر کے دکھڑے بیان کرتی ہے تو پیر آگے بیان کرتا ہے کہ میری فلانی مریدنی کے گھر میں یہ چکر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جو چغل خور ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آج تو عزتیں لوٹنے والے پیر آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال علماء سے اور مشائخ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک رات ایک پیر صاحب آ گئے علامہ اقبال کے گھر میں، لاہور میں مکلور روڈ پر جب آپ کی کوٹھی تھی۔ تو جب وہ پیر صاحب علامہ اقبال کے گھر میں آئے نا تو اس پیر صاحب کے مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال کے گھر میں ہے۔ تو صاحب ظاہر ہے جہاں مرید کو پتہ چلے کہ میرا پیر آیا ہوا ہے تو مرید تو وہاں پہنچتا ہے۔ تو وہ مرید بھی علامہ اقبال کے گھر میں آ گیا۔ جب علامہ اقبال کے گھر میں پیر مرید اکٹھے ہو گئے، اب مرید جس طرح دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ پیر صاحب آپ دعا فرمائیں، میرے گھر میں یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ علامہ اقبال قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو جب بار بار اس نے کہا نا تو پیر صاحب نے یوں دعا کری اور ختم کر دی۔ تو اس مرید نے یہ بھی کہا کہ حضور میرے اوپر 1,000 کا قرضہ ہے۔ کتنے کا؟ 1,000۔ اس وقت 1,000 بڑی رقم تھی۔ 1,000 کا حضور میں مقروض ہوں۔ تو جب جانے لگا نا وہ مرید تو اس نے 100 روپیہ نکالا اور پیر صاحب کو دیا، پیر صاحب نے جیب میں ڈال دیا۔ جب مرید اٹھ کے چلا گیا تو علامہ اقبال ہنس پڑے پیر صاحب کو دیکھ کر۔ وہ پیر صاحب پوچھنے لگے خیر کیوں ہنستے ہو؟ علامہ اقبال فرمانے لگے آپ بہت بڑے اللہ کے پیارے ولی ہیں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، میری کوئی کرامت دیکھی ہے؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے جی ہاں بڑی کرامت دیکھی ہے آپ کی۔ وہ کرامت یہ ہے کہ جب تک آپ کا مرید آپ تک نہیں پہنچا تھا تو 1,000 کا مقروض تھا، جب آپ کی زیارت کی ہے تو اب 1,100 کا مقروض ہو گیا ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے یہ نظر یہ اپنا جو نظم ہے وہ لکھی، نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرام کا، کم بھی اذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پر مجاور اور گور کل، میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ آج تو ہمارے جو دادا تھے ان کی تو اپنا داڑیاں مبارک تھی، وہ تو دستار باندھا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جو نااہل جانشین ہے آج ان کی داڑیاں نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ نشئی ہے، شراب پینے والا ہے، لٹیرا ہے، بدماش ہے، ہم اس کو ولی کہتے ہیں اور ان لوگوں سے ہم جنازے پڑھواتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور الٹا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یاد رکھیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے لیکن جہنم میں، جنت میں پہنچی ہوئی سرکار کو ہوتی ہے جس کا کوئی مستحب بھی نہیں چھوٹتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سراپا غیرت مند ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جیسے میرے حضور کا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آل رسول ہو اور اس کے چہرے پہ حضور کی سنت نہ ہو۔ آپ بیٹھے ہیں سارے، سب سے زیادہ چہرہ کس کا حسین تھا؟ میرے حضور کا تھا یا نہیں؟ سب سے زیادہ پوری کائنات میں چہرہ حسین حضور کا تھا۔ تو جو حسین چہرہ تھا وہاں داڑھی مبارک بھی تھی، وہاں داڑھی مبارک بھی تھی۔ تو یاد رکھیے ہمارے اندر اور کوئی پلے کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم ہم قبر میں جائیں نا تو ہمارا حلیہ تو حضور جیسا ہونا، پتہ تو چلے یار دور دیکھ کر۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تم سے کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو یا کافر تو تمہیں شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے کہ یہ دیکھو شناختی کارڈ میں اس کے کھانے میں اسلام لکھا، میں مسلمان ہوں، نہیں، تم 40 قدم دور ہو، تمہارے لباس سے، تمہاری چال سے، تمہاری وضاقتہ سے معلوم ہو کہ آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیں عزتیں ہی دین نے دی ہیں، ہمیں عزتیں کس نے دی ہیں؟ ساری عزتیں ہمیں دین کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو قریب ہے وہ انڈیا ملک لگتا ہے، انڈیا کے اندر کوئی آدمی مر جاتا ہے نا کافر، اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں یا نہیں؟
نیچے اوپر لکڑیاں رکھ کر آگ میں جلا دیتے ہیں. یہ ان کا مذہب کے مطابق درست فعل ہے. آگ میں جلاتی ہے. بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے وزیر اعظم بھی کیوں نہ ہو اس کو عزت دی جاتی ہے. آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کو پروٹوکول ہوتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن جب بندہ مر جاتا ہے وہ جتنا بڑا وزیر اعظم کیوں نہیں ہے, لکڑیاں اوپر نیچے رکھ کر اس کو آگ لگا دیتے ہیں. لیکن اب تو ٹائم ہی لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب تو ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو تو اس کو اٹھاؤ, مشین سٹو, میری طرف سواد تھیلی بن کے نکلنے دی, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یار وہ مذہب جس میں بندے کی روح نکلے تو اس کو جلایا جاتا ہے, کیا دین اسلام میں بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے, اور جو بندہ حضور کا کلمہ پڑھ لے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو جلاؤ نہیں, بلکہ جب جسم سے روح نکلے میرے یار کو سفید کاٹن کا لباس پہناؤ, اس کو خوشبو لگاؤ, اس کو عطر لگاؤ, اس کو دولہا بناؤ. یار کمال کی بات ہے. کوئی بندہ بنے نا پانی لاون واسطے تے گھر والے کو آ کے چٹا سوٹ کٹ دے تے کیڑے بندے پیو تے پانی لاون, دیکھو کیا سی تاری عقل گٹیاں وچ ویندے پانی لاون پیو تے چٹا سوٹ. اس لیے کہ جب بندہ کوئی کام کاج کرتا ہے تو سفید لباس نہیں پہنتا, اور یار جب بندے نے جانا ہی مٹی کے اندر ہو تو پھر سفید لباس کیوں پہنا جا رہا ہے؟ تو ہمارے بزرگ جواب دیتے ہیں اس لیے قبر میں حضور آئیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. قبر میں کون آئیں گے؟ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اس لیے قبر میں حضور آئیں گے. جب قبر میں حضور آئیں گے تو اس لیے امتی کو ذرا دولہا بنا کر پیش کرو حضور کی بارگاہ میں. یار دیکھیں تو صحیح, کہاں وہ مذہب کہ جس میں بندے کو زندہ جلایا جا رہا ہے, اپنا مردہ جلایا جا رہا ہے. جب تک زندہ تھا پروٹوکول تھا, جب مرا ہے تو جلایا جا رہا ہے. لیکن یہ دین اسلام ہے. جب تک بندہ زندہ ہو اسلام عزت دیتا ہے, لیکن جب بندہ مر جائے تو اسلام ڈبل عزت دیتا ہے. کئی بندے ایسا نہ بولو نا کاوڑے بدے ہوں نہیں سے بولیں دے, لیکن وہی بندہ مر جائے تو اس کی چار پہ کو کاندھا دے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کس نے عزت دی؟ دین اسلام نے دی. اچھا جب بندہ مر گیا ہونی دا پڑھنے جنازہ پھوسی والی ٹرالی دے گیل کے کوئی عیدگاہ سٹو, لیکن نہیں. اسلام کہتا ہے کہ چار بندے اس کو چار پائی پہ اٹھائے میرے یار کو, چار بندے چار پائی کو پکڑیں, اور یاد رکھو کاندھا بھی بدلتے رہو, اللہ ہر کاندھے کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا. سہارا کس کو دے رہے ہیں؟ مردے کو. کس کو سہارا دے رہے ہیں؟ بندہ دے مردے کو سہارا. اسلام میں ثواب ہے, اجر ہے, اور بڑی عبادت ہے. یار جس اسلام میں مردے کو سہارا دینے میں اتنا اجر ہے تو زندوں کو سہارا دینے میں کتنا اجر ہوگا؟ آئیتا سا زندے کو کپی ٹکی کھڑے ہیں نا. زندہ آدمی سے بول کر ہم راضی نہیں ہیں, 1 انچ کی زمین کی خاطر اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. اسلام وہ دین مذہب اور پیارا اسلام ہے کہ جس میں مردے کو بندہ سہارا دے تو عزت ملتی ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اگر زندے کو سہارا دے تو کیا ہوگا؟ لیکن ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے. کوئی بندہ تھی بنے نا بیمار, کوئی بابا بیمار ہو جائے تو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے, کوئی کو پوچھتا نہیں, سارا نہیں بیچارہ دھوپتے چار پیتے پہ تھیا, فروٹ واسطے پیسے کوئی نہیں, دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں, تے وہ بابا مار ونجے دے گا چڑیاں کھڑے. افسوس ہے, شکلیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے. کمال ہے جب تک اس کو ضرورت تھی تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, دے گا کس لیے ہم نے پکائی, یہ تو ہمارے زندہ کھائیں گے نا. اس بندے کو کیا ہوگا؟ جب تک اس کو ضرورت تھی تو ہم نے دی تو کچھ نہیں نے, یہ صرف برادری کی خوف کی وجہ سے ہم نے دیگے چڑھا دی. وہ بندے کیا کہیں گے؟ باپ مرا ہے تو اس نے دیگے نہیں پکائی. یاد رکھو اسلام عزت دیتا ہے. اچھا بندے کی چار پائی پہنچ گئی عیدگاہ کے اندر, بندے کی چار پائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ عیدگاہ کے اندر. تو ماشاءاللہ قاری صاحب کے والد صاحب کا برسی ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں 40واں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب دیکھو ہمارا دین اسلام چار پائی پہنچ گئی عیدگاہ کے اندر. اب دیکھو اسلام عزت کتنی دیتا ہے. آج ایسا بھونک دیں اسلام کو, مولوی صاحب اسلام پہ چلنا مشکل ہے. یاد رکھو جتنا آسان کام اسلام پہ چلنا ہے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اسلام بندہ اگر عمل کرنا شروع کر دے نا اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن آج ہماری زندگیاں اوکھی ہیں اس لیے کہ ہم نے برادری کا کلمہ پڑھ لیا ہے.
ہم شادی بھی کریں گے تو رسم کے مطابق، جو برادرانہ رسم ہے، تو 10-15 لاکھ ہوں گے تو شادی کریں گے، بھامے پیسہ ہوئے حلال تھا تو بھامے ہوئے حرام تھا، وہ اکٹھا کریں گے تو شادی کریں گے۔ کوئی بندہ مر پوے خرچہ اتنا جتنا شادی دا، کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ لیکن نہیں، اسلام تو پیارا مذہب ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ چند باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابھی میت پہنچ گئی عیدگاہ کے اندر، اب اس کا پڑھانا ہے جنازہ۔ کیا پڑھانا ہے؟ جنازہ۔ تو انشاءاللہ اردو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آئے گی۔ میں کوشش ہوں کہ میں کوئی روانگی نال سرہ کی نہیں آندی، تو میں کوشش کرے نا کوئی جملے چلو بول وجہ توجہ ہے کہ کوئی نا۔ میں اکثر جڑا نا بزرگ سمجھ میں الحمدللہ، لیکن کہیں دا ونجو نا تے ہوٹلاں دے انڈیا دی فلم لگی پئی ہوندی تے بابے بابے چٹیاں داڑیاں والے ایویں بیٹھے ہوندے جڑا نا سارا کچھ انہاں کو سمجھ آوندا پیا ہوندا ہے۔ تے انشاءاللہ گفتگو بھی سمجھ آسی، اور گفتگو ہوندی او ہونی اوہ چاہیے جڑی ادھی سمجھ آوے تے ادھی۔ اگر ساری سمجھ آ گئی بلغا سا خطیب کیڑی شاید ہے سے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں کچھ سمجھ آنی چاہیے تو کچھ نہیں بھی آنی چاہیے، تاکہ بندہ تھوڑا سا پوچھے تو یار اس نے کیا کہا ہے، تھوڑا دلچسپی رہے، ماحول تو پیدا ہونا۔ اگر ساری میری تقریر سمجھ آ گئی تو بلکہ فائدہ کوئی نہ آیا۔ جی بولو سبحان اللہ۔ اچھا، 4 پائی پہنچ گئے عیدگاہ کے اندر، اب اس بندے کا پڑھانا ہے جنازہ۔ اب دیکھو اسلام عزت کتنی دیتا ہے۔ تو نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، 1 انچ داڑھی پہ ہم نہیں رکھتے، ہمیں بوجھ نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اسلام تیرے ساتھ کتنا وفا کرتا ہے۔ اب دیکھ تو صحیح، جب 4 پائی پہنچی نا عیدگاہ کے اندر، حکم یہ ہے کہ 4 پائی آگے رکھو۔ امام صاحب پیچھا تھی، وہ کمال ہے، ایک بندہ پوری زندگی میرے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جیڑے والے نماز دا ٹائم ہوئے امام اگاں تے بندہ پیچھا۔ آج اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اسلام کہتا ہے وقت کا امام ہوگا تو پیچھے ہوگا، وہ بندہ آگے ہوگا۔ یار اب ہندوؤں کے مذہب کو دیکھیں، جب تک بندہ زندہ ہو پروٹوکول ملتا ہے، جب جسم سے روح نکل جائے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، مگر یہ دین اسلام ہے۔ اسلام بندہ جب تک زندگی ہو عزت دیتا ہے، جسم سے روح نکل جائے اسلام پھر بھی عزت دیتا ہے۔ اب جسم سے روح نکل گئی ہے، وقت جس امام کے پیچھے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، آج وہ امام بھی پیچھے ہے، وہ بندہ آگے ہے۔ اچھا گناہگار ہو تو پھر چلو مالک، چلو نیکوکار ہو تو اس کو تو آگے رکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، تو جو گناہگار ہوگا، ایک آدمی مجھے پتا ہے وہ شرابی تھا، میں جانتا ہوں وہ زانی تھا، میرے محلے کا تھا، میں جانتا ہوں پوری زندگی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، آج جب مرا ہے اے مالک میں اس کا جنازہ تو پڑھاتا ہوں لیکن پیچھے رکھ کے پڑھاتا ہوں، آواز ہی نہیں۔ یہ بے وفا تھا، ہم تو وفادار ہیں، اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، اس نے اسلام کی حدوں کا پامال کیا، لیکن کیا کرے، اس نے کلمہ جو حضور کا پڑھا ہے، اگرچہ نمازی نہیں تھا، غازی نہیں تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، مگر اس کے لبوں پہ کلمہ میرے حضور کا تھا۔ اسلام بندے کو یہ عزت دیتا ہے، آج وقت کا امام بھی پیچھے، وہ گناہگار پھر بھی آگے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پھر بھی وہ بندہ آگے ہوگا۔ اسلام بندے کو عزت دیتا ہے، چاہے وہ نیکوکار بندہ ہو، گناہگار ہو، وقت کا امام پیچھے ہوگا وہ بندہ۔ یہ عزت کس نے دی؟ دین اسلام نے۔ آج ہمارے پاس اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 5 وقت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ نے بندے کی سانس چل رہی ہے، حق تو یہ بنتا ہے 24 گھنٹے اس کا ذکر کرے، مگر نہیں، رب فرماتا ہے 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے 24 گھنٹے میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، تیری سانس جو اوپر ہے اگر نیچے نہ آئے تو ختم ہو جائے گا، جو نیچے گئی ہے اگر اوپر نہ آئے تو بندہ ختم ہے۔ تیری سانس چل رہی ہے، میں نے عظیم نعمتیں دی ہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ میرے لیے نکال، 23 اپنے پاس رکھ، لیکن بندہ کتنا ہٹ دھرم ہے، 1 گھنٹہ بھی رب کو نہیں دیتا۔ ہمارے کاروبار ختم ہی نہیں ہوتے۔ اسلام بندے کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے اور بیان کروں، توجہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ میں تھوڑے سامنے رکھیں گا پیا، اسلام بندے کو عزت کتنی دے دے؟ ماشاءاللہ نماز عشاء کے فرض کتنے ہیں؟ شاباش، ماشاءاللہ بڑی خوشی تھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ نماز عشاء کے فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض، تے ویتر 3 ویتر۔ ہن توجہ کرائیں، 3 ویتراں دا پڑھن دا طریقہ ہے کہ پہلے 2 رکعتاں پڑھتے ہیں، بعد میں
اس تو بعد اسا کھڑے تھی کہ الحمد شریف کل شریف پڑھن تو بعد آدھے اللہ اکبر یہ میں پڑھ دیں یا کوئی نہ یعنی رفع یا دین کرے دیں ہاتھ اتنے چاہ کے بعد کہ سو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اے وطرہ کا طریقہ ہے تو آپ کو پتہ ہی لیکن میں چلو ایک باری دسا دے مزید میرے کو بھی یاد کی وجہ اور وطرہ کا طریقہ کار ہے ایک بندے دے وطر رہ گئے رات کو جنہوں نماز رہ بجے پیڑی ٹوڑی بعد پنجری بعد بندہ ان کی قضا کرے کیا کرے ان قضا کو ادا کرے ایک بندے دے رات علی نماز عشاء رہ گئی ہے ساری اگلے دی زہر تو بعد ان کا ارادہ تھے کہ رات علی نماز جڑی رہ گئی ہے وہ کو چلو ہن قضا کر کے وہ جڑی قضا ہے وہ کو ادا کر کے ہن وہ ادا کرے نہ پے جو کہ بندہ کر سکدے ہن کو ادا کرے نہ پے ہن اسلام اے آدے پہلے پڑھ 4 فرض کیا پڑھ کیونکہ جڑی قضا ہوندی ہے نا یہ سنتاں دے نہیں ہوندی فرضاں تے واجبات دی قضا ہوندی ہے رات علی صرف 4 فرض پڑھنے تے 3 وتر پڑھنے بس ہن بندہ ظہر دی نماز پڑھن تو بعد چلو رات علی عشاء دی نماز پڑھ گئے رات قضا تھی گئی پڑھی کوئی نہیں سے پہلے پڑھ سی 4 فرض وال پڑھ سی 3 وتر وال پڑھ سی 3 وتر جس ٹائم پڑھے نا وتر پڑھتا کھڑا ہوئے کی رکعت چاسی کل شریف پڑھن تو بعد کیا چاہنے ہاتھ کرے نہیں ہے کوئی نہ لیکن ہمارے فقہا فرماتے ہیں سارے فقیہ جو حضرات ہیں اے فقہ لکھنا لے وہ فرمیتے کہ جب کو بندہ پڑھتا پھر نا نماز وتر دعائے قنوت واسطے ہاتھ نہ چاہ جی بول یاد دعائے قنوت واسطے ہاتھ رات ادا کرنے پہ تو ہاتھ چاہ کو ادا کرنے پہ تو ہاتھ کیوں اب دیکھو بندے کی عزت اسلام کتنا پروٹوکول دیتا ہے بندے کو اسلام یہ کہتا ہے کہ رات تے نماز نہیں پڑھی ہون جس ٹائم تو وتر اللہ اکبر کرے سے کوئی بندہ تے کوئی دیکھ گنسی اور سمجھ میں اچھا اندی نماز عشاء رہ گئی ہے بچی بول یار تیرا عیب جو ہے وہ کھل جائے گا اسلام بندے کو رسوا نہیں کرتا اس لیے تو نے کلمہ میرا پڑھا ہے جب بندہ دن کو وتر پڑھا رہا ہو اور دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے اس لیے اللہ فرماتا ہے بندے تو میں خدا تیرا تو بندہ میرا تو اگر ہاتھ اٹھائے گا کوئی بندہ تجھے دیکھ لے گا تیرے عیب پہ پردہ اٹھ جائے گا اس لیے تو دل کے اندر کہے اللہ اکبر نماز اپنا دعائے قنوت شروع کر دے یہ عزت کس نے دی عیبوں کے اوپر اسلام نے کتنا پردہ ڈالا لیکن ہم لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں ہمیں عزت ہی دین اسلام نے دی ہے ہمیں عزت کس نے دی ہے اچھا میت ویندی پہ ہوئے نا جنازہ پڑھ کے لوگ میت کو چاہیے دیتے اچھا کچھ لوگ یہ دن کہ قبلے والے پاسے لتا نہ ہوں میں قبلے والے پاسے میت لتا نہ کرو اسلام کیا کہتا ہے ہمیں اسلام ہے یاد ہے میت کا سر ہمیشہ آگے رہے کیا رہے اور گلیاں جو بدلنے بار بار گٹانے دے سوں میت کو نہیں اسلام کہتا ہے کہ میرے بندے کا سر آگے رکھو میرے بندے کا سر اور جنازہ جو میں پہ ہی سائڈ تے لتا کدے ہو سن کعبے والی طرف کیونکہ اگو ہو سکتا ہے مڑنا پیا مجھے ول تو کو لتا پھیرنیا پوسن اگو ول مڑنا پیا مجھے ول لتا پھیرنیا پوسن اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں بندہ میرا ہے کلمہ اس نے پڑھا میرے بندے کو تکلیف نہ ہو کچھ ہی بولا میرے بندے کا سر ہمیشہ دنیا کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ سر اٹھا کے چلے کافروں کے سامنے اور جب جسم سے روح نکلی اسلام کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے بندے کو کوئی آدمی تکلیف دے سر ہمیشہ آگے رہے جب اسلام بندے کو اتنی عزتیں دیتا ہے لیکن آج ہم ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں اصل پڑھے کلمہ برادری دا کینا کلمہ پڑھے سے برادری دا شادی کرنا کائنات سے سب سے آسان ترین کام ہی کیا ہے شادی کرنا کیا کام ہے شادی کرنا کیوں 5000 شادی تھی ہوئی دیئے اگر بندہ کرے اسلام کے مطابق تو کتنی ہزار میں بس اسلام کہتا ہے کہ لڑکی ڈھونڈو ون کے 5000 حق مار دے ہو تو لڑکی کو گھر گرنا گل ختم ہے یا کوئی نہ ادھر لکھاں پہ آگن جہیز سب ساری برادرانہ رسومات ہیں سارے رسومات ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم رسومات کے چکر میں پھنس گئے اسلام تو دین ہے مذہب وہ تو آسان دین ہے لیکن اصل انہاں کمہ میں پھنس گئے اور یاد رکھو سارے کم خلاف شریعت تھی دے
منگڑی کی رکھ کے تے ستو واڑے تے ولو واڑے تک سارے کام کیا ہوتا ہے خلاف ہے شریعت. لیکن ایک جگہ سب کو شریعت یاد آتی ہے. توجہ ہے کہ یہ کوئی نہ ایک جگہ اسا سارا کو شریعت یاد آتی ہے. کیڑی جگہ تے جڑے حق مار دا مسئلہ ہوے کتنا بلا حق مار دا مسئلہ ہوے تے سب کو کیا یاد آتی ہے شریعت. اور مولوی صاحب پوچھے نا صحیح حق مار کتنا لکھوں تے کیا دیں شرع محمدی چاچا یاد ہے شرع محمدی ماما یاد ہے شرع محمدی. یعنی سب مفتی بن گئے بھئی صاحب. باقی جتنے بھی کام ہیں سارے شریعت کے مطابق ہوئے. ایسا کو نا صرف ڈھول نہ بجاؤ اے خلاف شریعت ہے حرام ہے یہ. کہ اگو پتہ ہے کیا دن وہ صحیح مولوی صاحب کیا کروں بشکو نہیں پیا منیندہ جی بولو یار بشکو نہیں منیندہ پیا صحیح اے مہندی دی رسم نہ کرو او صحیح کیا کروں بس اے کیا کروں پھتو نہیں پی منے دی. سارے کام ہمارے خلاف شریعت ہوں گے. لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے تو ہمیں شریعت یاد آ جاتی ہے. ولیمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر فرصت ہے تو کر لو نہیں تو کوئی ضروری فرض واجب ولیمہ نہ کرو. سنت اس کے لیے ہے جس کے پاس سرمایہ ہو لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نہ کرے. لیکن حق مار واجب ہے. لیکن ایسا ولیمے تے لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہے حق مار کی باری ہے مولوی صاحب 500 لکھ 1000 لکھ. اسلام کہتا ہے یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. سارے بزرگوں کو اتنا پتہ کون نہیں حق مار ہوندہ کتنا ہے. حق مار کتنا ہوندہ بلا شریعت ہے مجھے پتہ تک ہوندہ لیکن میں نسا دینا کیونکہ میرا مقصد شرمندہ آپ کو کرنا نہیں ہے. اصل شروع تو یاد کی وجہ 32 روپے تو کوئی یاد کی وجہ 132 روپے تے اج میں تو کو شریعت تحریک دیا مسئلہ نسا دے تاکہ بندہ نکاح وچ باندھے نا تو پتہ ہونا چاہیے اسلام نے حق مار مقرر کتنا کیتے. اسلام دے نزدیک کم سے کم حق مار جڑا ہے نا وہ ہے 3.5 تولہ چاندی دی قیمت. کتنی قیمت؟ ہر دور حضور کے دور سے لے کر آج تک یہی مسئلہ ہے اور قیامت تک یہی رہے گا. کم از کم حق مار زیادہ بھامے لاکھ ہوئے کروڑ ہوئے تے حق ماریے تو کم از کم حق مار کتنا ہے 3.5 تولہ چاندی دی قیمت. ہر دور چاندی دی قیمت جیڑی ہے کہ ہن میں تو دس کے میں چاندی دی قیمت ہے کتنا 900 روپیہ تولہ ہے بازار تے 9 تی 27 تقریباً 2600 روپیہ 2500 2600 کم از کم یہ حق مار ہے. یہ تو کم حق مار شریعت میں ہے ہی ناجائز. حضور کی حدیث ہے لا مہر لی اقل من 10 دراہم جو اس سے کم ہے وہ حق مار نہیں ہے. تے کم از کم بندہ 3000 تک لکھواوے نا حق مار. اس کے اوپر آپ جتنا بھی لکھوائیں گے سارا حق مار ہی ہوگا. اپنی زندگیاں آسان کرے. زندگی آسان کب ہوگی جب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے. اے سارا بندہ مار بنے نا. حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ میت والے گھر کھانا یہ جو بندہ سوچتے ہو تو دے گا چڑھ گئے ماندر چھوندر. یہ اسلام کیا اسلام کہتا ہے یہ چیزیں پکاؤ لیکن نہیں ہم اپنی عزت اونچی کرنے کے لیے اگر نہیں پکائیں گے تو برادری کیا کہے گی ہمیں جو قرضہ چاہ کے پکے سو صحیح. تو اسلام میں یہ چیز ہے ہاں یہ نہیں کہ ماندر چھوندر کا پکا پڑو. میت والے گھر سے کھانا کھانا بھی حرام ہے لیکن سارا کچھ چل رہا ہے. ایسا بن کے پرچینے تے اگو روندہ بیٹھے کیوں؟ حالانکہ موت تو سب کو آنی ہے. وہ روتا اس لیے ہے کہ دے گا جو پکانے پہ گئے. اگر نہیں پکاتے تو پھر صاف سارا کام ہوتا ہے. سارے جہلیت والے رسمہ ختم کرنا چاہیے. ان کے بعد ہر بندہ اچھاڑا گن کے آنا کہ 200 روپے کا اچھاڑے بن کے 50 وہ کیا کرے سی جیڑے بندے دے گھر 100 اچھاڑا پہ 200 کیا کرے سی. ہر بندہ اتنے نہ لکھی ہو دے تاکہ پتہ چلے اچھاڑا میرا ہے. اللہ کے بندو اس کو ضرورت ہے پیسوں کی آپ پیسے دے دیں اس کو. سارے گھر 200 اچھاڑا پہ ایسا ہونے کو کیا کرو اور میں ایویں کہنا جی تھا کئی جا جو فوت کی چیزیں ایک پاسا مٹا کے بے بدلی دیا ہے. یہ آسان کب ہوگی جب ہم قرآن و سنت کے مطابق. اور یاد رکھیں اپنے پیو دی کل خانی تے 50 دے گا پکا مخلوق راضی نہیں ہوگی. بندے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. بندے کبھی بھی راضی نہیں ہوگے. خدا کو راضی کرو. کس کو راضی کرو؟ آپ پوچھیں گے خدا راضی ہو جاتا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں تو پروگرام ابھی بنا رہا ہوتا ہے کہ ہن وضو کرے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھتا خدا کو منے نا. ابھی تو پروگرام بنا رہا ہوتا ہے رب بندے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. مخلوق کبھی راضی ہاں جگ کبھی راضی نہیں ہوتا. اگر سب کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کر لو. جب بندہ خدا کو راضی ہر کام کریں اللہ کی رضا سمجھ کر کریں. کس کی رضا سمجھ کر کریں؟ ہاں آج 40واں بھی ہے مقصد اللہ کی رضا ہو اور میرے والد گرامی کا احسان ثواب ہو. اگر مقصد یہ ہے کہ 40واں نہیں کروں گا لوگ کیا کہیں گے
لوگ کیا کہیں گے، ہم وہ عمل بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا ہو۔ ہم سے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا منگو رزق دے واسطے، کمال ہے۔ مولوی صاحب منڈی آوے، کوٹھی بڑھے، کار گنو، رزق کی دعا کرو، پیسے پورے کوئی نہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا مولانا صاحب دعا کرو اللہ راضی ہو جائے۔ جب بندہ خدا کو راضی کرتا ہے تو خدا سارا کچھ ہی بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ خدا کو راضی کرے۔ نماز کے بعد یہ نہیں ہے کہ مالک رزق اپنا حلال رزق عطا فرما، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہو مالک تو راضی ہو جا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو تیرے گھر میں خود بخود رزق آ جائے گا، تیرے گھر میں خود بخود ہی۔ اپنی زندگی کو آسان کرے، اور زندگی آسان کیسے ہوگی جب ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ قاری صاحب کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہاں وسیلہ جڑے بندے قرآن مجید تک رویندے، یاد رکھو یہ تو اصا اپنا صرف ڈرامہ بازی بنائی ہوئی ہے۔ 500-600 روپے تو آدھے مولوی کا سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ مولوی چاہتا قرآن مجید ہاں سے سارا کچھ بچکے گیا، وہ جیڑا نماز روزہ ہی بچکے گیا تو ٹھیک ہے، کیوں کہ 550-600 روپیہ بن دے۔ تو یاد رکھو وسیلے دا اے طریقہ نہیں، وسیلہ کرامنا مستحب ہے۔ وسیلے دا طریقہ کار اے ہے کہ ایک بندے دی بالفرض عمر ہے 40 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 40 سال ایک بندے دی عمر ہے، وہ فوت کی گئے۔ اسا ہن کراونا چاہنے ہوں دا وسیلہ، ہن وسیلے دا طریقہ کار میں تبو دسن لگی ہے۔ وہ بندہ جس ٹائم پیدا تھے 12 سال دے صاحب دارے بالے گئی، نماز روزہ واجب، باقی رہ گئے 28 سال۔ باقی کتنے سال رہ گئے؟ 28 سال۔ 28 سال ہن اندازہ لگے سو کہ کتنا نمازی گئی، نمازی کتنا ہی پتہ چلے ادھا نمازی گئی، ادھیاں نمازہ پڑھتا ہی تھے، ادھیاں کبھی پڑھتا تھا تو کبھی۔ یہ مطلب ہے 28 سال ہیں، 14 سال نماز پڑھی ہے، 14 سال ہوں 14 سال دیا نمازاں کتنے بن گئے؟ ایک سال میں 360 دی، 14 سالوں کی نمازاں کتنی ہو گئے؟ بندہ کرے اندازہ، ہر نماز دے بدلے 2.25 سیر گندم دیتی آئے، ہر نماز دے بدلے 2.25 سیر گندم۔ 14 سال دیا نمازاں، اور 14 سال کتنے نمازاں ہوں گے؟ کئی ہزارہ نمازاں، لکھ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ہر نماز دے بدلے 2.25 سیر گندم دیتی آئے، تقریباً 500 من دانا دے تدی ویسی، 1000 من، 1000 من گندم گئی۔ ان تو بعد حالی روزے راندے، سمجھ آگی کوئی نہ؟ حالی روزے راندے، اس لیے کہ بابے کو جہنم سے بچانا ہے تو اپنے طریقہ یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے فقہا نے، اگر اسلام کے مطابق ایسا وسیلہ کراؤں پچھو جائیداد بچ دی نہیں، ابا جی جائیداد چھوڑ کے نہ وہ بچ دی، سارے ابا جی دے وسیلے میں چلی ویسی غریباں دے کول، کہ اسا مڈی کیا کھاسو ہی واسطے چاہتی ہے قرآن مجید ہاں بھی رکھو ہاتھ اتنے تے سارا کچھ ابے جی دماؤ۔ مولوی صاحب سے بن گئے 200-400 روپیہ، سمجھ آگی کوئی نہ؟ کہ کسی بھی یہ وسیلہ طریقہ کار ایسا کسی کرے، سمجھ آگے نہیں؟ ایسا طریقہ کار جو آج کل پیر کرتے ہیں، مولوی کرتے ہیں، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وسیلہ کرانا ہے تو پھر یوں کرو، نہیں تو پھر نہ کرو، کوئی ضروری کوئی نہیں۔ سارے کوئی بندہ فوت کی وجہ نا عورتوں کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے، ایک من گندم تھلے دبو میت۔ یاد رکھو اے وہابی دیوبندی حضرات ساڑھے سے کھل دیں، ہمارے مسلک کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی عوام کو یہ نہیں کہا۔ اس لیے سارے بزرگ راندے کافران دے نام پہلے پاکستان بڑھن تو پہلے شادیاں خوشیاں غمیاں وچ او بھی شریک تھی تے بھی شریک تھی، وہ تے اٹھ کے چلے گئے لیکن اپنے کچھ یاداں ساڈے واسطے تازہ کر گئے، ساڈے بزرگ ہوندے تے چل گئے تھے۔ اے جی ایک من دانے میت 4 پئی کے نیچے ہوتے بیڑی بڑھا جا، اگر نہ ہوتے ورکیا تھی ویسی، ویسے دانے کھڑن سے کلوٹی 5 من دے دو، 10 من دے دو، اس کی روح کے سارے ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تھلے ایک باری بندہ بڑھاوے انہاں کو، دانے کو تے وال کٹے تے وال صدقہ کرے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ شہروں میں چونکہ گندم ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں گندم کے لیے، لیکن اکثر عورتیں کہتے ہیں نہیں جی تلے دانے رکھنے، تو یہ کوئی اسلام میں ضروری، یہ صرف جاہلانہ رسم ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کئی بندے کوئی سوال کرنا ہے تو اٹھ کے پوچھ سکتے ہیں، ہاں تو اے نہ کہیں یہ وہابی ساڈا ہے صحیح، میں وہابی کوئی نہیں، پکا اہل سنت ہاں، لیکن مولوی کوئی نہیں، الحمدللہ چند کتاباں پڑھی ہیں،
تو میں یہ جمعراتی بھی کرو، اپنا کلخانی بھی کرو، 40 میں بھی کرو، برسی بھی کرو، لیکن یہ دیگانا چکر نہ ہوئے زیادہ۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو میت کے مال سے بھی نہ کریں، غریبوں کو کھلائیں آپ۔ جی کفارے واسطے ہو جڑا بھی دو بندے شامل تھی ونجن دانے جڑے ایک دتی ہے والو پورے دی ول دوبارہ لٹا کے ول دوبارہ شروع کرنے ونی کی طریقے ایک ہیل ہے، اے بھی جائز ہے، او تھوڑا شریعت مطابق ہاں اے بھی ہیل ہے، اے بھی جائز ہے۔ اگر کہ بندے کو کوئی نہیں اتنی جائیداد تو 125 2 سیر گندم دوبارہ لٹائی ہے فقیر کو دے کے ول گنے ول دے دے، اس طرح جائز ہے۔ تو ان کے واسطے بھی کم از کم کئی گھنٹے چاہیے، لیکن اصل بس صرف اپنے 500-600 بڑھاؤ واسطے فٹافٹ دعا کی تھی، ٹھیک ہے جی 650 روپیہ کھرا تھے، ہاں بھی تیرے بابے کے سارے نماز روزہ معاف ہو گئے۔ کئی بندے کوئی سوال کرنا وے جٹ میرا دکھا سکتے میں تازہ گوشت کھا کے آئے ہو، گوشت کی تقسیم ایسا بڑی غلط کرے نے پھنڈر بنی نا۔ شرعن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم پھنڈر بن دیے اولاً سب تو پہلے 7 حصے کر دیو۔ کیا کر دیو؟ 7 حصے کر دیو۔ ہر بندے کو ایک حصہ پہنچ گیا۔ ہوں وہ بندے دی وہ مالک بنے، مالک بننا ضروری ہے۔ وہ جس ٹائم مالک بن گئے ہوں کوئی بندہ دی گھر والے اتنے ہیں، بال بچے زیادہ ہیں، اور رشتہ داراں کا حصہ بھی نہیں کٹ سکتا تو غریباں کا بھی حصہ۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر بال بچے اتنے ہیں کہ وہ گھر پورا کھا سکتے ہیں تو غریباں تے رشتہ داراں کو دیونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسلام مجھے سارا اپنے گھر چ رکھے تو کوئی ہو سکتا ہے یہ جو بندہ ہوئے جڑا پورا گھر ہی رکھ سکتے۔ اچھا ایسا کیا کریں ویسے مستحب ہے کہ 3 حصے کرو۔ کیا کریں؟ تو ہر بندہ اپنے 3 حصے کر گنے، 7 بندے ہو صرف ایک حصہ رشتہ داراں کا گھر بن کے کٹ گنے، ایک غریباں کا کٹ گنے، ایک اپنا۔ لیکن اتنا غریب آئے کھڑے ہوں، سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ اتنا کون آئے کھڑے ہوں؟ چلو بھی ہر بندہ اپنے طور سے کوئی نہ کٹے سی ہوں ہی کٹ دوں، چلو بڑی اچھی گال ہے۔ ہوں طریقہ کار ہے کہ 3 حصے کرو، پوری جھوٹ دے کتنے حصے کرو؟ 3 حصے۔ 3 حصے ٹھیک ہیں جس ٹائم ایک حصہ ہے غریباں دا، ایک حصہ کیندا ہے؟ بیا حصہ ہے سارے رشتہ داراں دا تے دوست و احباب دا، تے تیجا اپنا حصہ ہے سارا اپنا۔ یہ کوئی نہیں اسا ہن کیا کرنے ہیں 2 حصیاں دے وال 7 حصے بنے نے، یہ کوئی نہیں، وہ ہر بندے کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ ہن سارے کول ساڈا حصہ ہی پہنچا ہے تے سارے رشتہ داراں دا حصہ ہی، دوستاں دا حصہ بھی ساڈے کول آ گئے۔ ہن جڑا بچہ پتریجا حصہ کیندا ہے؟ غریباں دا کیندا ہے۔ جس ٹائم تقسیم تھیندی ہے اون حصے کو سارے چپڑ دن حصے والے، وہ دے میری چاچی دے دینی، وہ دے میری مامی دے دینی، بھی رشتہ داروں کے آپ نے تو لے لیے، وہ تو صرف حق ہے کس کا؟ غریبوں کا۔ لیکن غریب تک موٹی باتیں پہنچتی ہے، حصے دار پہلے ہی نہ بیٹھ گئے، یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے، آپ پہلے ہی نہ دیتے ان کو۔ تو ہی واسطے اگر طریقہ حصہ کرنا بھی ہے وہ صرف غریبوں کا ہے، نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ آپ کے رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سارے بندے لڑ دین پاویاں واسطے۔ ویسے بندہ میرا تو ارادہ یہ بھی افضل بھائی کہ بندہ کرے فون چینا نے کوئی یہ جانور تیار کرو کہ 7 پاوے ہو میرے دے، چلو ہر بندہ پاوے کے نو دے کہ امید ہو سکتا ہے یہ جانور کوئی آ بندے 7 پاویاں والا۔ یہ آج کل ہر جگہ چکر لڑائی جھگڑے فساد جتنے گئے یہ پاوے والے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو قربانی گائے کی مستحب ہے۔ کس کی گائے؟ کس کی قربانی بلا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ گائے کی قربانی ہے، اس لیے کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ جڑے ہندو ہیں وہ گاں کی عبادت کریں گے، ہندوؤں کا خدا ہے گاں۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ ان کے خدا کو ذبح کرے، ان کے خدا کو ذبح کرے۔ اور کیوں؟ جب ہم گائے کو ذبح کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے گائے کی عبادت کی اور میرے بندے نے ان کے خدا کو ہی ذبح کر دیا، میرے بندے تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تو نے میری رضا کے لیے قربانی کی ہے۔ لیکن اسا خدا دی رضا واسطے کوئی نہیں کریں دے، اسا کریں گے گوشت واسطے۔ کیوں؟ کٹے دا گوشت ہوئے نا صحیح نا، گاں دا گوشت اسا کھاؤں بیمار تھی بنو۔ آج تک کوئی بندہ دسو جڑا گاں دا گوشت کھا کے بیمار تھیا ہوئے؟ اے نزول شزول پتہ نہیں کتوں آ گئے، سب جھوٹ ہے تے فراڈ ہے۔ ہن کہیں دی گاں مار پوے تے بنڈاون پاوے تے بسی کہنا گوشت۔ سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ ہم ہیں گوشت کھانے والے، سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ قربانی کے دن مقصد بھی نہ صحیح نہ گاں دا نہیں، کٹے دا ہوئے یہ جھوٹ دا، میں تو صحیح ہو رکھے صاحب۔ ہمارا مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں ہے، گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کابڑے تو کوئی نہیں بیٹھے
اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں صرف قبول عطا فرمائے.